کہ انکشاف ہم پر کہ کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ہوتا رہا، یہ تو ہمیں 2 جج صاحبان کے خطوط سے پتہ چلا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کے، جو چند ہفتوں پہلے منظر عام پر آئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف میں بھی پٹیشنر ہوں اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی پٹیشنر ہیں۔ ہمیں یہ اعتراض ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے، عدلیہ کی آزادی اس نے سلب کر لی ہے، اور جس مینر میں وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی کہ ممبران کو اغوا تک کیا گیا، محبوس رکھا گیا، اور وہ اس اسمبلی کی جانب سے کیا گیا جو خود فارم 47 کی پیداوار ہے، تو اس کے اوپر ہمارے اعتراضات، ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، لگ نہیں رہی تھی، اور اچانک ہمیں پتہ چلا جج صاحبان کے خطوط کے ذریعے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اکثریت سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ فل کورٹ سنے گی، سارے سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں گے اور سنیں گے، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اقلیت میں ہونے کے باوجود اس فیصلے کو نظر انداز کر دیا۔ تو آج ہم یہی استدعا لے کر گئے ہیں کہ اگر تو اس ملک میں قانون کی کوئی حیثیت ہے، اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنی وہ ایک قانونی کمیٹی تھی، اور اگر اس نے ایک فیصلہ دیا، اس کو چیف جسٹس آف پاکستان ایک غیر رسمی مشاورت کے ذریعے کہ یہ بھی انکشاف ہم ہی پر ہوا انہی خطوط کے ذریعے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی میں نے غیر رسمی ایک مشاورت کی ہے تمام سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ، اور اس لیے یہ کیس فل کورٹ کے سامنے نہیں لگنا چاہیے۔ تو اس غیر رسمی مشاورت کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔